السلام علیکم۔ آج ہم برما کے مسئلے پر بات کرنے والے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ قتل و غارت، قید، اذیت، جنسی زیادتی اور ان پر ایسے دیگر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جو بلا شبہ بین الاقوامی قوانین کے تحت گھناؤنے ترین جرائم تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم پہلے دن سے اس بات پر زور ڈالتے آئے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کیوں برما میں رہنے والے نہتے مسلمانوں کے حق میں نہیں بول رہا، کیوں اقوام متحدہ نے چپ سادھ رکھی ہے؟ مگر آج اقوام متحدہ بھی بول اٹھا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ برمی فوج مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ برمی فوج نے وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی بستیاں اور گاؤں کو آگ لگائی ہے۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ برما میں رہنے والے مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے، اور پھر بات کریں گے کہ اقوام متحدہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کیا لکھا گیا ہے۔ سامعین، روہنگیا سابق اراکان اور موجودہ رخائن میں موجود مسلمان گروہ ہے جس کی تعداد اندازاً 10 لاکھ سے زائد ہے۔ نہ تو انہیں سرکاری تعلیم دی جاتی ہے، نہ ہی سرکاری نوکری، اور نہ ہی انہیں عام شہری کی طرح آزادی دی جاتی ہے۔ انہیں عام شہری کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا، ان کو بنگلہ دیشی مہاجر سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض حوالوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ 15ویں صدی سے یہاں پر آباد ہے۔ گزشتہ 12 ماہ کے دوران میانمار میں تقریباً 7 لاکھ روہنگیا مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ظالم اور سفاک برمی فوج نے ہزاروں نہتے مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جبکہ 400 کے قریب گاؤں اور بستیوں کو آگے لگا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہم اردو پوائنٹ پر اور تمام مسلمان اس مسئلے پر آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ برما میں رہنے والے نہتے مسلمانوں پر اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے، کوئی رپورٹ شائع کیوں نہیں کرتا، وہاں کی فوج کی مذمت کیوں نہیں کرتا۔ رپورٹ شائع کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف ہونے والے کارروائیوں پر کی جانے والی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین فوجی افسران سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے حوالے سے تفتیش کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ان جرائم میں ملوث ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ میں ادارے نے برما کی فوج کے 6 اعلیٰ افسران کے نام شائع کیے ہیں جن پر روہنگیا مسلمانوں کے قتل اور انسانیت سوز مظالم پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ برما کی سربراہ اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام روکنے میں ناکام رہی ہے۔ یہی سربراہ اور نوبل انعام یافتہ آنگ سان سو چی نریندر مودی سے ملاقاتیں کرتی رہی ہے اور یہ کہتی رہی ہے کہ ہم برما میں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یہ یہاں پر دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، یہ یہاں پر ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ یہاں کے شہری ہی نہیں ہیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے مظالم کا دفاع کرتی رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ 100 سے زائد تفصیلی انٹرویوز پر مبنی ہے اور عالمی ادارے کی جانب سے میانمار کے حکام کے خلاف اب تک روہنگیا مسلمانوں کے معاملے میں کی گئی سب سے کڑی تنقید ہے۔ سامعین، اب مسلمانوں کے علاوہ بھی اقوام متحدہ اس مسئلے پر اپنا فیصلہ جاری کر چکی ہے، اپنی رپورٹ جاری کر چکی ہے اور اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی ہے۔ برما میں مسلمانوں کی باقاعدہ نسل کشی، ان کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کا قتل عام کیا گیا ہے۔ اب دنیا اس بارے میں آگاہی حاصل کر چکی ہے اور ہم زبان ہو رہی ہے اور اس بات کو تسلیم کر رہی ہے اور اس پر آواز بلند یہ سٹانس لے رہی ہے کہ برمی فوج کو اور وہاں کی سفاک حکومت کو اب اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے، اور جو جرائم ان سے سرزد ہوئے ہیں، جن معصوم اور نہتے مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شہید کیا ہے اور ان کی بستیوں اور گاؤں کو آگے لگائی ہیں اور تباہ کیا ہے، اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور اپنی رائے کا آغاز بھی کیجیے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔